الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله المولان العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تاجدار ختم نبوت پر درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ لائق صدر احترام، معزز علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین و ناظرین اور پاسبان ختم نبوت کی پوری ٹیم، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے، اس کی خاص توفیق سے آج ہم سب ایک عظیم مشن کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ حضور کے اذن سے یہاں پہ موجود ہیں۔ کوئی کسی کے گھر بن بلائے نہیں جاتا، کوئی کسی کو بلائے تو پھر ہی آتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کوئی اس وقت بازاروں میں اور چباروں میں شیطان کے ہرکارے بنے ہوئے ہیں، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کی حرمت کے لیے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی اس وقت شیطانی کاموں میں لگا ہے، میں قربان جاؤں آپ سب کے مقدر پہ کہ گنبد خضرا کے مکین نے ہم سب کو ختم نبوت کے پہرے کے لیے اکٹھا کر دیا۔ ارشاد رب کریم ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تمام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کے طور پہ آپ سب کے لیے پسند کر دیا۔ اب اس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے، اس آیہ مبارکہ کے 80 یا 81 دن کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ یہ وہ آیت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے کہا اگر ہمارے دور میں ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہمارے لیے وہ جشن کا دن ہوتا۔ تو علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں جہاں پر پورے قرآن میں 100 آیتیں ختم نبوت کے لیے آئیں، ان میں سے یہ آیت اللہ رب العزت نے ختم نبوت کے لیے اتاری ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، ان کے ماننے والوں پہ لعنت، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں پہ لعنت، ان کی نوکری پہ لعنت، ان کی چھتری پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی۔ دین سے مراد دین اسلام ہے، نعمت سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو بندہ جس کا کھاتا ہے اس کے گیت گاتا ہے، ہم حضور کا لنگر کھاتے ہیں، پھر کیوں نہ نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضور علیہ
علیہ السلام نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ نے آپ پر اس دین کو تمام کر دیا، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ فرمایا ماہی کہتے ہیں مٹانے والے کو، حضور نے فرمایا میری برکت سے کفر کو اللہ مٹا دے گا۔ میں حاشر ہوں کہ ساری امتوں کا حشر اللہ نے قیامت کے دن میرے سامنے کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا میں عاقب ہوں، میں عاقب ہوں۔ عربی دان یہ کہتے ہیں عاقب کا معنی ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ بولیے میں اللہ کا، میں اللہ کا آخری بندے تک بولے میں اللہ کا۔ یہ ہاتھ بلند کرے، حضور گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، حضور کا ہر غلام گواہی دے رہا ہے، حضور اللہ کے آخری، حضور اللہ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مقصد نعرے لگوانا یا ہاتھ بلند کروانا یا ساتھ بڑھانا یا سبحان اللہ کا نہیں۔ محفل میلاد کا رنگ اور ہوتا ہے، جو حضور کی ختم نبوت کی محفل ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ وہ محفل ہے، اس میں جھومے، اس میں جھومنا بھی ہے، لیکن اس میں آپ نے گنبد خضرا کی طرف توجہ بھی رکھنی ہے۔ حضور علیہ السلام میں عاقب ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور پھر دوسری روایت میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، میرے بعد 100 آیت ختم نبوت پر آئی اور 210 احادیث میں ختم نبوت کا ذکر آیا۔ 210 احادیث نبی علیہ السلام کی، جس میں اللہ رب العزت قرآن میں 100 مرتبہ اور نبی علیہ السلام 210 احادیث میں ختم نبوت کا ذکر لے کے آئے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین اسلام کی، ارکان اسلام کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو یہ دین اسلام کی خدمت ہے۔ جب بات ہوتی ختم نبوت کی، یہ خود محمد مصطفیٰ کی خدمت ہے، یہ حضور کی ذات کی خدمت ہے، حضور کی بات کی خدمت ہے، اور حضور کی نام کی خدمت ہے۔ جو ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے، محمد مصطفیٰ کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، چار تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من صدق نبیًا، من صدق نبیًا، تاجدار ختم نبوت۔ معزز سامعین، یاد رکھیے بدر سے لے کے خیبر تک، بدر، احد، حنین، خندق، پورے اسلام کو بچانے کے لیے جو مسلمانوں نے قربانیاں دی وہ 259 مسلمان ہیں۔ علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 259 مسلمان پورا اسلام بچانے میں اپنی جانیں آفری کے سپرد کی، اور ایک جنگ یمامہ ہے جس میں ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ کرام تھے۔ اب میں بات بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی، کہ حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، مگر مازاق کے ڈولے اور حضور کے چہرہ اقدس پہ افسردگی ہے، اور مازاق کی آنکھوں میں سے چھما چھما آنسو برس رہے ہیں۔ حضور رو رہے ہیں، توجہ میری طرف رہے، مہمان آتے جاتے رہیں گے، تسلسل نہیں سننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ اب صحابہ وہ تھے جو نبی علیہ السلام کی تکلیف برداشت، بولیے تکلیف برداشت، جب نبی علیہ السلام کو روتے دیکھا تو صحابہ آگے بڑھے، عرض کی ہمارے ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اولادیں آپ سب قربان ہو، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہمیں عرض کیجیے، ہمیں حکم دیجیے، کیا بات ہے؟ فرمایا اے میرے صحابہ، اب یہاں پر حضور نے ختم نبوت کی بات کی، یہاں پر حضور نے اپنی امت کی بات کی، اور رو کے فرمانے لگے اے میرے صحابہ، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ تم تو میری محفل میں آتے ہو، مجھے سنتے ہو، میرا دیدار کرتے ہو، ہمتن جمال مصطفیٰ کی مزے لیتے ہو، میرے ساتھ جنگیں کرتے ہو، میرے شانہ بشانہ کرتے ہو، مگر مجھے اپنی امت کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے بعد میری امت کو یہ پیغام کون دے گا، میرے بعد میرا پیغام میری امت کو کون پہنچائے گا۔ صحابہ نے اتنا سننا تھا، چہرے کھل اٹھے، آگ لگنے لگے، یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، آپ کے حکم پر ہم اپنی بیویاں چھوڑ دیں گے، اپنے بچے چھوڑ دیں گے، یا
آپ کی عزت پر پہرا دیں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، اس کے ماننے والوں پہ لعنت، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت. میں یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے؟ ہم تو وہ ہے کہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے لڑ پڑتے ہیں، آپ کے منہ مبارک کے لیے آپس میں دست و گریبان ہو جاتے ہیں. ہم کب برداشت کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے مذاق کے دوروں میں سے؟ اب صحابہ نے اتنا سننا تھا، صحابہ نے اپنی محبوب بیویوں کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، کوئی یمن گیا، کوئی مشرق گیا، کوئی مغرب گیا. ارے مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، جنت البقیع میں 10,000 صحابہ سے زیادہ کسی کی قبریں نہیں ہے. حجت الوداع کی وہ قبر کتنے مسلمان صحابہ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ. بولیے کتنے؟ بولیے کتنے؟ کیا وجہ ہے کہ صرف جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبر؟ جواب دیجیے تو آخری میں سے جواب. حضرت ابو ایوب انصاری ترکی میں آپ کی قبر ہے، حضرت بلال حبشی کی شام میں ہے، یہ آپ کے سندھ میں 3 صحابہ کی قبریں ہیں، آخر افغانستان میں قبریں ہیں، جارڈن میں، اردن میں قبریں ہیں صحابہ کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے حضور کے پیغام کے لیے نکل گئے. پتا چلا محبوب کے قرب میں رہنا بھی بڑے ہی عظیم مرتبے کی بات ہے، مگر محبوب کے حکم پر اس کے مشن کے لیے نکلنا اس سے بھی بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات ہے. تو معزز سامعین گرامی قدر، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجیے، گھر بار چھوڑ دیے، سب کچھ قربان کر دیا. حضور کے وصال سے چند ماہ قبل ایک مرتد اٹھتا ہے جس کا نام مسیلمہ ہے، وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کو خط بھیجتا ہے کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے استغفر اللہ محمد رسول اللہ کے بنا اما بعد. اور وہ کہتا ہے کہ یہ زمین پر جو بادشاہ ہے اس میں میں تمہارا پارٹنر ہوں، آدھی زمین تمہاری ہے آدھی میری ہے، قریش کی آدھی ہوگی آدھی ہماری ہوگی، لیکن قریش جو ہے وہ ظالم قوم ہے. وہ نبی علیہ السلام کو یہ خط لکھتا ہے، پر قربان جاؤں جب نبی علیہ السلام نے خط کا جواب دیا تو خط کا جواب ایسا تھا کہ 14 طبق روشن ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا میرا سونا تے آپ بولدا ہی نہیں، میری زبان تے میں خود خدا بولدا. کیڑا تیری ریس کرے، کیڑا تیری ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے. وہ کتھے مرزا کانا، وہ کتھے دجال، کتھے کذاب، کتھے لعین، وہ ٹٹی کھانے تے مرن والا کتھے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے خط لکھا، فرمایا اسلام اس کے لیے سلامتی ہے جو مان جائے، جو حق کا راستہ جان لے. فرمایا زمین تو ساری ہی اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے مالک بنا دے، اللہ جسے چاہے مالک بنا دے. لیکن یاد رکھ ڈر جانے والوں کا انجام اچھا ہوتا ہے، ڈر جانے والوں کا انجام اچھا ہوتا ہے. مسیلمہ نے جب یہ خط پڑھا، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کے گئے، غیظ و غضب کا انگارہ بنا، گرفتار کروا دیا. یہ قانون نہیں کہ سفیر کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن قانون کو توڑا، توڑنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا. پتہ چلا جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے وہ تب سے مارے کھارے آ رہے ہیں، آج بھی مارے کھاتے ہیں. نعرے ان کی زبان پہ حضور کے ہوتے ہیں، مارے چاہے جتنی بھی کھا. اللہ اکبر. محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. خواجہ غلام فرید کوٹ میٹنگ شریف والے گھر آئے کافی عرصے بعد، بی بی نے کی حضور کیا بتاؤں آپ کے لیے، صوفی تھے، ہر وقت جمال مصطفیٰ کے مزے لیتے تھے. کہنے لگے اللہ علیہ میں بھی محمد محمد پکانا، تو بھی محمد محمد پکا. پھر فرمانے لگے محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. جو محمد محمد کرتا ہے وہ تب بھی احد احد کے نعرے لگاتا تھا، آج بھی احد احد کے نعرے لگاتا ہے. حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، فرمایا مسیلمہ کہنے لگا کون ہوں میں مسیلمہ رسول اللہ استغفر اللہ. تو نبی علیہ السلام کے صحابی فرمانے لگے لا اسم ولا اسمع. فرمایا میرے کان تیری بات سننے سے بہرے ہیں، تو پونکڑا ہے پونکی جا. فرمایا میرے تو آقا محمد رسول اللہ. گویا وہ مسیلمہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لا اسم ولا اسمع.
میرے کان نہیں سنتے تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اس نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے. جلاد کو بلایا، غیظ و غضب کا اندارہ بنا، تلوار نکالی. وہ اس صحابی کو ڈرا رہا تھا جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ جنگیں لڑی. اللہ اکبر. وہ اس ماں کا بچہ تھا، حضرت ام امارہ آپ کی والدہ تھی، جس نے احد میں حضور کی جان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ سامنے کر دیا. اور میں یا رسول اللہ میں تیر مارتی جاتی ہوں، آپ مجھے دعائیں دیتے رہے. فرمایا ام امارہ کیا دعا مانگتی ہے؟ یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے جنت میں جہاں محمد مصطفیٰ رہے ام امارہ بھی وہیں پہ رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، اس کے ماننے والوں پہ لعنت، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت. وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے. اسے کیا خبر تھی کہ یہ شیرنی کی کچھار میں سے آیا ہے. حبیب بن زید انصاری جلاد کو بلایا، ایک بازو کاٹا، دوسرا کاٹا، پاؤں کاٹے، ٹانگیں کاٹی. پوچھتا گیا میں کون ہوں؟ فرمایا تو کذاب ہے میرے آقا محمد رسول اللہ. جان ہے نا چلی جائے گی. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اپنی جان آخری کے سپرد کر دی. نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، جب سلام پھیرا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا مسیلمہ نے حضرت حبیب انصاری کو شہید کر دیا. جب آپ کی والدہ حضرت نصیبہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ام امارہ ہے، آپ نے جب سنا تو قسم کھائی، اللہ سے وعدہ کیا، اپنے دانتوں کو بھیج لیا. فرمایا اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک برچھی مسلمہ کے سینے میں نہ گھوم. اسے کیا خبر تھی کہ یہ وہ بی بی ہے جس نے احد کے مقام پہ حضور کے گرد ایسے چکر لگائے جیسے پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے اور قافلوں کو واصل جہنم کیا. اب بات آ گئی، نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اسود انسی یمن میں اٹھا، نجد میں یہ مسیلمہ کذاب اٹھا اور اس کے ساتھ سجا بنت حارثہ ایک ملعونہ عورت بھی اٹھ گئی. کہنے لگی تو نے نبی ہونے کا اعلان کیا، میں بھی نبی ہوں، دونوں شادی کر لیتے ہیں، جگہ ساڈا کام شم چلے گا. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ حضور کے غلام آ کے ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹ دیں گے. یہ سارے مردود اور ملعون اکٹھے ہو گئے اور حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے لگے. نبی علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنتے ہیں. جیسے ہی خلیفہ بنتے ہیں ادھر منکرین زکوٰۃ اٹھ جاتے ہیں، ادھر مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، سجا بنت حارثہ ہے، اسلام پہ پے در پے حملے ہو رہے ہیں. آپ آ کے اپنا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہر مسلمان کو یہ خطبہ یاد ہونا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ فرمایا تم میں سے جو بدر والے ہیں یا احد والے ہیں آج سارے ہی یمامہ کا رخ کر لو، سارے یمامہ کا رخ کر لو. مدینے میں کوئی مرد باقی نہ رہے، یہاں تک کہ ابو بکر اکیلا رہ جائے، چاہے جنگلی درندے ابو بکر کو گھسیٹ کے لے جائیں، مگر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہر مرد کا کام ہے. جب آپ نے یہ خطبہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے خلیفۃ المسلمین بڑا ہی مشکل وقت ہے، ادھر منکرین زکوٰۃ ہے، ادھر مسلمانوں میں تفرقہ پڑا ہوا ہے، ابھی حالات سازگار نہیں، کیا کچھ دن کے لیے رک نہ جائے؟ اس نے کہا بولیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق جن کو ہم نرم خو سمجھتے ہیں کہ اگر صحابہ میں سب سے زیادہ کوئی نرم تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اتنی بات سنی چہرے پہ جلال آ گیا، فرمانے لگے عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، یا آج کلمہ پڑھ کے بزدل ہو گیا؟ فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں، میں اکیلا بھی تلوار لے کے جانا پڑی تو میں جاؤں گا. حضور کی نبوت پر کوئی بھی کمپرومائز، فرمایا کوئی نہ بچے، سارے مارے جائیں. فرمایا میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مسجد خلافت پر بیٹھا رہوں اور حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے پڑتے رہیں. اتنی بات سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کے امیر المومنین جیسا آپ کا حکم ہے ویسا ہی ہوگا. تو بتائیے پھر سب نکلے کہ نہیں نکلے؟
جب یہ بات سنی تو حضرت ام عمارہ اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو حضرت ابیب انصاری کے چھوٹے بھائی تھے وہ گئے اور آپ نے وعدہ کیا اس وقت تک لوٹوں گے نہیں جب تک مسلمہ کو کاٹ کے نہ آ جائے۔ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، آج ہم کہتے ہیں عورت کا کیا کام؟ آپ کئی جنگوں میں نہیں، مشاہیر اسلام میں جو خواتین ہیں ان کا سر فہرست نام حضرت ام عمارہ کا آتا ہے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید سے پہلے 2 لوگ گئے، پے در پے حملے کیے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمہ کا جو قبیلہ تھا طائف کا رہنے والا تھا، بڑا جنگجو قبیلہ تھا، بڑے جری جوان تھے، بڑے بے جگری کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ قریب تھا کہ شکست مسلمانوں کا مقدر بنتی، 2 حملوں میں شکست ہوئی، تیسرے حملے میں حضرت خالد بن ولید گئے رضی اللہ تعالی عنہ اور پہلوں کو جا کے ڈانٹا کہ ہمیں آنے تو دیتے، یکجا ہو کے حملہ کرتے۔ آپ نے اپنی حکمت عملی بنائی، مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے، میدان جہاد تھا، اتنی بات دیکھی اپنا منہ مدینے کی طرف کر لیا اور کہنے لگے یا محمد یا منصور امتک امتک، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزیہ بے لعنت، مرزیہ بے لعنت، ان کے چاہنے والوں بے لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ منہ مدینے کی طرف کر دیا، گویا وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا محمد یا منصور کا مطلب یہی ہے، اے محمد ہماری مدد فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ قریب تھا کہ شکست مقدر بنتی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت اور قریب آ، اللہ کی رحمت اور قریب آ، یہاں تک کہ مسلمان اکٹھے ہوئے، یکجا ہو کے حملہ کیا اور مسلمہ ایک گھوڑے پر تھا۔ حضرت ام عمارہ نے دیکھا، سب سے پہلی اس کے سینے میں برچی کس نے ماری؟ حضرت ام عمارہ تھی، پہلی برچی حضرت ام عمارہ نے ماری۔ ادھر 13,000 کا لشکر ہے، ادھر 70,000 کا لشکر ہے، بعض 40 کہتے ہیں، بعض 70 کہتے ہیں، لیکن 4 گنا زیادہ دشمن کے ساتھ وہ 13,000 لڑ رہے تھے۔ گویا وہ معزز کے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاج کے گناہ ہو کر، وہ تو آبا تھے تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، آئے گا پھر کوئی خالد بن ولید جو ان کو کاٹے گا؟ نہ نہ، ہم سب کو خالد بن ولید کی سیرت میں سے ان کی کردار کو عمل کرنا چاہیے، ختم نبوت پہ پہرا دینا چاہیے۔ پہلی برچی حضرت ام عمارہ نے ماری، دوسری آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے، اور تیسری جو ماری وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو نے احد میں سید الشہداء عم نبی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب ماری تو اللہ کی عزت کی قسم جھوم کے کہنے لگے خذت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج وحشی کامیاب ہو گیا، آج وحشی کامیاب ہو گیا، آج میں نے احد کا کفارہ ادا کر دیا۔ گویا ساری زندگی روتے رہے، کہیں ایسا موقع ہے کہ میں وہ اپنے گناہ دھو سکوں۔ آپ نے مسلمہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت ام عمارہ کی ایک ہاتھ اور کلائی وہ جنگ یمامہ میں کٹ گئی۔ آپ فرماتی تھی کہ مجھ سے پہلے 2 چیزیں جنت میں گئی ہیں، ایک میرا بیٹا حبیب، دوسرا میرا ہاتھ، دوسرا میرا، بولیے دوسرا میرا۔ کیوں جنت میں گیا؟ کیا وہ اپنے لیے لڑی تھی؟ وہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے ڈٹا تھا، حضور کی عزت کے لیے ڈٹا تھا۔ تو پتہ چلا نہ جب تک کٹ مروں نہ جائے بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور مدینے والوں نے کہا بخدا اللہ کی عزت کی قسم، ایسی جنگ ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی دیکھی نہ آج کے بعد دیکھی۔ وجہ کیا ہے؟ سارے ہی لڑ رہے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے مشہور سرداروں میں سے جو جنگجو تھے، وہ ہزاروں کے لشکر میں یہ کہتے ہوئے گھس گئے اے اللہ تو گواہ رہنا، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور حضور کی ختم نبوت کو ایمان جانتا ہوں۔ ہزاروں کے لشکر میں لڑ رہے تھے، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر کٹ نہ آیا۔ جب تک کٹ مروں
خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے، عامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور کے لیے قربان کیا، اور حضرت مالک بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے صحابہ کو یہ کہا ایک ہی حل ہے یمامہ کے قلعے کو اگر فتح کرنا ہے کہ برا بن مالک کو منجنیق میں ڈال کے قلعے کے اندر پھینک دو، قلعے کے اندر پھینک دو، پھر میں جانوں قلعے کا دروازہ جانے میں اپنے ہاتھوں سے جا کے کھولوں گا۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منجنیق میں ڈال کے پھینکا گیا، وہ ہزاروں کے لشکر سے نبر آزما رہے اور جا کے دروازہ کھولا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، اس زمین آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق اپنے فیصلے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، کہا پہلی جست کہتے ہیں چھلانگ لگانا، فرمایا پہلی چھلانگ یمامہ کے قلعے میں لگائی، دوسری چھلانگ لگاتے ہوئے جنت الفردوس میں چلے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، ان کے چاہنے والوں پہ لعنت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، نعرہ رسالت۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ شاید یہ فتح ہونے والے نہیں ہے، یہ بڑا فاصلہ ہے، کہاں آسمان اور کہاں زمین، کہاں ایک چھلانگ نے اتنا فاصلہ طے کیا، ادھر یمامہ کے قلعے میں گئے، ادھر جنت الفردوس میں پہنچے۔ عشق اپنے فیصلوں میں حضرت بڑا دلیر ہوتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل محمے لبے باویں تماشا بے باو ابھی، اور میں عقل سوچ رہی تھی کہ چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کو عشق نے کہا عقل کی چھوڑ اور ایک چھلانگ لگا، اس لیے کہ رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ وہ ثابت بن قیس اور برا بن مالک اور حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب کے بھائی قسم کھائی اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک اس کو کاٹ کے نہ کروں، وہ بھی ساتھ میں 1200 صحابہ ایسے نہیں شہید، تو پتہ چلا پورا دین اسلام بچانے کے لیے 259 اور صرف یمامہ کی جنگ میں 1200 گئے، یہ بتانے کے لیے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ عالم تھے، پڑھ پڑھ علم و فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھے بھج بھج جا بڑے مسیحی، کدی اپنے آپ سے بڑے آئے، وہ علم الدین تھے، وہ اپنے دل میں کھو گئے، دل کے آئینے میں جمال مصطفیٰ دیکھا، ادھر انار کری سے خنجر اٹھایا، ادھر اس کو مارا اور ساتھ ہی جنت الفردوس میں چلے گئے۔ پڑھ پڑھ علم و فاضل ہویا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، بھج بھج جا بڑی مسیحی۔ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا اپنے ہی من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی۔ بھئی جانور انسان میں فرق تو ہونا چاہیے نا، جانور آیا کوئی شعور نہیں، نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ اٹھنے کا نہ بیٹھنے کا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہی من میں ڈوب، ذرا ڈوب تو صحیح کہ اللہ نے یہ جن جان کیوں دی ہے، کل قیامت کے دن بتا سکو گے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بتاتا چلوں اس ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا۔ اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ہمارا پیر خانہ ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی مرزائیت کے خلاف جہاد کیا، ادھر مدینۃ الرسول سے حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات سوئے پر قسمت جاگ اٹھے۔ امام الانبیاء خواب میں تشریف لائے، فرمایا مہر علی تو یہاں مدینے میں پڑا ہے، یہاں تو یہاں پہ ہے، وہاں قبر صغیر میں ایک شخص میرے حدیث کو تعویل کی کینچی سے کاٹ کے اس میں سے اپنے مطلب کے چیزیں گھڑ رہا ہے، جہاں مدینہ چھوڑ دے میری ختم نبوت پہ پہرا دے۔ مدینے میں رہنا اتنا ضروری ہوتا تو حضور آپ کو کیوں فرماتے؟ مامور من الرسول اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نے مدینے سے خود
آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے۔ دونوں لوگ اکٹھے ہو گئے، کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی، محلے محلے، جیسے آج آپ بیٹھے ہیں نا، پھر میر علی شاہ صاحب اور جماعت علی شاہ صاحب، اللہ آپ دونوں کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے فرمایا تھا نا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیوں ہاتھ ہوتا ہے؟ حضور نے خود بھیجا، پھر صرف بھیجا ہی نہیں، پھر ہاتھ بھی رکھا۔ کیوں ہاتھ رکھا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے مرزا قادیانی کو کہا آپ مباہلہ کر لیتے ہیں، مناظرہ کر لیتے ہیں، بڑی چیزیں۔ اس نے کہا جی سورہ فاتحہ کا کر لو جی، عربی میں تفسیر، عربی میں ترجمہ۔ فرمایا تو بھی آ جا، میں بھی آ جاتا ہوں، تو بھی قلم رکھ دے، میں بھی رکھ دیتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو مردود نبی کہتا ہے، میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ مزہ تو تب ہے کہ تو قلم کو حکم دے، جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ یہ کیا کمال ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھے؟ تو اس وقت وہ مردود کہنے لگا نہیں نہیں، پیر میر علی شاہ کو تو جنات نے، تو جنات کو نکال رہے ہیں۔ پھر فرمایا آپ بادشاہی مسجد سے چراغ لگاتے ہیں، گولڈا شریف سے چلے لالا موسیٰ کھاریا، ایک تار گولڈا شریف سے بھیجا میں آ رہا ہوں، دوسرا لالا موسیٰ کھاریا۔ سب نے پوچھا پیر جی خیر ہے؟ سارے علماء نے، میں بیان پاکستان ادھر بادشاہی مسجد کو چراغ لاڑ لگے ہو، ایدی کی وجہ ہے فرمان لگے مجھ اپنے قلعے تے کدتی ہے، مجھ ہمیشہ قلعے تے کدتی ہے، میرے علی دا قلعہ ٹیٹ ہے، میں آپ نہیں آیا، مدینے والے سرکار نے بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، ان کے چاہنے والوں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر کہتا ہے آ جاؤ، دو بیمار ہیں نا ان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جو ٹھیک ہو گیا وہ سچا ہے، جو نہ ہوا وہ جھوٹا ہے۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڈا نے فرمایا ایک ہی کمال ہے کہ بیمار شخص سے ہاتھ پھیریے تھے اٹھ پوے۔ فرمایا تو میرے نہ چل قبرستان، نہیں سمجھ آئی؟ جنہوں نہیں آئی ہوتے سبحان اللہ، جنہوں آ گئی ہے پھر وہ کی کرے؟ میں قبرستان چل، وہ بغیرت وہ کانے، وہ اپنے آپ کو نبی کرنا ہے۔ فرمایا دو قبراں تے ہاتھ رکھ دے ہیں، جنہوں تو کہے گا ٹھوکر مار کے اٹھا نہ دو تے نام میرے علی نہیں۔ وہ بیمار کو چنگا کرنا کیڑا کام ہے؟ فرمایا میرے ساتھ چل، جس کو میں کہوں گا تو زندہ کر دے، اگر میری ٹھوکر پہ مردہ اٹھ گیا تو پھر جان دے، تو تے چال ہے میرے آقا سچے ہیں۔ پھر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ آ جاتا مینار پاکستان ادھر بادشاہی مسجد آ جاتا یا میرے سامنے بیٹھ جاتا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید تھی کہ شاید اسے ہدایت مل جاتی، پر جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم ما کان محمد نبا احد من رجالکم۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں گیا۔ مہر لگنا یہ کہتے ہیں جی حضور مہر لگانے والے، فرمایا ہاں مہر ہی تو لگائی ہے، نہ نبی کوئی آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا، بند ہو گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ اب علماء آئیں گے، اولیاء آئیں گے، مگر نبی کوئی ذلی نبی، بروزی نبی، لاہوری نبی، قصوری نبی، قادیانی نبی، اور سارے تے لعنت، سارے تے لعنت۔ یہ تو تھے ہمارے بزرگ۔ اور پیر سے کہ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمع عام ہے، فرمانے لگے بس مرزا جی بس، موت ہو گئی، جنہ کھیڑنا سی تسی کھیڑ لیا، اور ساڈا ویلا آ گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مجلس میں سٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جب آپ نے فرمایا بس مرزا جی بس، اتنی بات کہنی تھی، پیر میر علی شاہ صاحب اتر کے واپس جانے لگے۔ پوچھیا پیر جی کی ہویا؟ فرمان لگے آیا سا میں شکار کرن پر جماعت علی کر گیا، آیا تو میں شکار کرن پر جماعت علی نے کر لیا۔ آپ کا نام تھا سید جماعت علی، لوگ آپ کے پاس مناظرے کے لیے آ گئے، فلاں مسئلہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرے، ہم مولویوں کو لائے، آپ بھی لائے۔ فرمایا میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے۔ فرمایا میں کلہ ہی علی والے بھی جماعت ہے۔ بس مرزا جی بس، میں اعلان کر رہا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر مرزا قادیانی گندی موت مرنے والا ہے، مرزا قادیانی گندی موت مرنے والا ہے۔ اتنی بات کہی، جلسہ اختتام ہوا، آپ اپنے واپس آئے لاہور جس مقام پہ تھے، رات کو لیٹے ہوئے تھے، علماء کا وفد آیا، آ کے کہنے لگا قبلہ حضور تسی بڑی بڑی گل کر رہے تسی بڑی بڑی گل کر رہے ہو، یہ ثبوت کیے، دلیل کیے۔ مان لگے اگر مرزا 24 گھنٹے جو نہ مرے، اسے چوک کھڑے کر کے جماعت علی دی گردن لا دینا خون معاف ہے۔ کیا بات ہے پیر جی ایڈی بڑی گل، کیا بات، کیا بات۔
थक तो नहीं गए की गल गल सुना दे लगे पीर जी एडी वड्डी गल दलील की है फरमान लगे दलील मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं जब जमात अली बयान कर रहा था उस मजलिस में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा। तो मैं बेटा जमात अली ऐलान कर दे 24 घंटे में इस मूवी से तुम्हारी जान छूटने वाली है। फरमाया अब इधर से दुनिया उधर हो जाए मेरे मुस्तफा की जुबान से निकला है ये बात झूठ हो ही नहीं सकती। 24 घंटे के अंदर मिर्जा कादियानी वहां पे मर गया। बच्चे देखिए जैसे कहते 2 लकड़ियां 2 काने मिर्जा मरया 2 लकड़ियां 2 काने मिर्जा मरया टट्टी खाने वो उधर मर गया। उस लाइन की तरफ तो हम जा रहे वो तो है ही बदबू। हम हुजूर की बातें कर रहे हैं हम खत्म नबूवत पर पहरा दे रहे हैं। और आखिर में मैं आपको अपना जाती वाकया मेरे एक उस्ताद थे कॉलेज लाइफ में हम पढ़ते थे नाम उनका था मोहम्मद अफजल कादरी। हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे फिजिक्स पढ़ाते थे। वो मुझे सैयद होने के नाते बड़ा मोहब्बत और प्यार करते थे। तो मुझसे पूछा किधर से आए हैं क्या नाम है मैंने बताया जी मैं रज़ाबाद से सैयद आशिक हुसैन बुखारी मेरे वालिद हैं। बड़ा प्यार मुझे किया। तो वो कहते मुझे अपने वालिद साहब से मिलवा गुफ्तगू हुई। तो वो बताते हैं कि मैंने BSc केमिकल इंजीनियरिंग की सन 68 और 69 में BSc केमिकल इंजीनियर थे इसलिए हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाते थे। बात तवज्जो से सुननी है बस बात खत्म ये बात सुना के मैं वो BSc केमिकल इंजीनियरिंग की थी। उन्होंने कहा मैं ना एक स्टूडेंट को पढ़ाता था मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था वो मिर्ज़ाई हाँ जी था वो मिर्ज़ाई। और ये सन 70-71 की बात है 73 से पहले की। अभी इनको गैर मुस्लिम करार नहीं दिया था। वो मुझे वो सर कहते हैं शाह जी वो डेली मेरे नाल बहस करता सी। हाँ जी तुसी कहंदे हो आखिरी नबी हाँ दसो ना खातम दा मैना की हुंदा ज़बर आवे ते की हुंदा ज़ेर आवे ते की हुंदा पेश आवे ते की हुंदा ये सानू इहदे ते ही नचांदे रहंदे सानू होर पता नहीं लगदा काम कर। मैं 8-10 दिन मुझसे वो बहस कर रहा था खातम का मैनी मोर होता है खातम का मैनी कोट होता है खातम का मैनी ये होता है। मैं कहते मुझे जितना पता था मैं उससे बहस करता रहा। 8वें 10वें दिन वो कहते एक बैठक थी हम उसमें पढ़ते थे तवज्जो है मेरी तरफ आखिरी बंदे तक हाथ खड़ा तवज्जो है गौर ना सुनेगा। मैं 8वें 10वें दिन मैंने कहने लगा सर जी एवं बहस ना करो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। इतनी बात कही तो वो कहते मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। मैंने कहा अच्छा एनी गल तो बुला मेरे गाने में ओदी ऐसी नहीं तैसी बात क्या नहीं थी। वो फरमाते हैं मुझे अफजल साहब उनका इंतकाल हो गया अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। तो वो मुझे फरमाते हैं कि शाह जी ਅਸੀਂ बैठक में बैठे सां सफाई सुई करके ਜਿਹੜਾ गंद कूड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। मैं जब उसने मखसूस अंदाज में निदा की हमारे मिर्जा साहब हमारे मसीह मऊद लानतुल्लाह जो भी उसने की हम उस तरफ से जाते वो कहते हैं हवा का एक झोंका आया और गंदी बदबू आई। ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ उन्होंने मुझे सुनाई। हवा का एक झोंका आया और गंदी बदबू आई और मिर्जा कादियानी मेरे सामने वो मेरे सामने खड़ा था वही गेटअप एक आंख से काना इमामा पहना हुआ है। वो कहते हैं जब मिर्जा सामने आया मेरे जिस्म पर कभी तारी हो मैं रोने लगा मेरे पसीने आने लगे। वो जो मिर्जा था वो लहर में आ गया साढ़े मिर्जा आ गए साढ़े मसीह आ गए साढ़े निजात देंदा आ गए ये वो फलां। अब वो मुझे कहते हैं अफजल साहब मेरे उस्ताद कहते शाह जी मैं दिल में तैयार कर रहा हक बंद मेरे सामने आ गया सुबह करना की है सुबह इन्होंने खलीफे के हाथ बैठ करांगे मारा कुत्ता खावांगे तो जन्नत मिल जाएगी। फरमाते अभी मैंने इतना ही सोचा था कि हवा के और झोंका जिन्होंने समझ आई वो सुभान अल्लाह जिन्होंने नहीं आई उन्होंने समझ नहीं सुभान अल्लाह। फरमाया दूसरा हवा का झोंका आया इतनी खुशबू आई सामने देखा तो पीर मेल नहीं शासन खड़े पीर मेल नहीं शासन खड़े थे उनके हाथ में सोटी थी और मैं उसकी पुष्प मार के कहने लगे वो शैताना लईना पलीता तू अंधे की लेना है तेरे नहीं पता मेरा मुरीद मोहम्मद अफजल इत्थे नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए तहकीक ताजदारे खत्म नबूवत। वो फरमाते हैं तू अंधे की लेना है तेरे नहीं पता मेरा मुरीद मोहम्मद अफजल कादरी इत्थे है। फरमाया जैसे पीर बेल शाह साहब की खूंटी पड़ी वो लईन शैतान था जो एक धुएं की शक्ल में तहलील होकर आवाज बाहर निकल गया। फरमाया पीर साहब ने आके मुझे थपकी दी कहा अफजल वापस आ और तू गुमराह होने लगा सी अल्लाह ने मेरे सदके तेरे बचा लिया गुमराह होने लगा सी। फरमाया जैसे पीर साहब ने थपकी मारी मैं वापस आया। फरमाया इतनी बात थी मैं बहाल हुआ वो मिर्जा ही वहां से भाग गया। मैं उस दिन के बाद ना मैंने उसे पढ़ाया ना वो मेरे सामने आया क्योंकि जाल हक्कु हाज़ा हक़ल बातिल इन्नल बातिल हक आ जाता है बातिल चला जाता है। फरमाया वो मेरे साथ शर्मिंदगी से सामने ना आता था। तो मैंने पूछा सर जी तुसी पीर साहब दे मुरीद है सो और ए गल जरा बड़ी गौर नाल सुना फरमान लगे शाह जी अल्लाह दी कसम मैं ते कदी गोरड़े भी नहीं सी गया
بات سنیے گا، میں تو کبھی گولڈا شریف بھی نہیں گیا تھا. میں کہ پھر سر جی تمہیں پیر صاحب نے کیوں کیا؟ فرمان لگے شاہ جی ایک باری ساڈا ٹرپ BSc دا جا رہا سی اسلام آباد. ایک باری ٹرپ جا رہے سی اسی ٹرین میں سا گولڈا اسٹیشن تے پہنچے سا تے میں زندگی ایک باری گولڈا شریف نوں منہ کر کے دعا منگی سی. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں یعنی باپ پر لڑ پھر چھوڑ دے نہیں. میں نے کہا سر جی پھر دیکھ لیں وہ کتنے قریب تھے. ایک بار فاتحہ پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے. اور جس نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہوں نے ان کی خدمت کی ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور میرے نانا جی سید محمد یاسین شاہ صاحب بخاری کراچی میں ان کا وصال ادھر ہی ہوا. وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیٹھتے تھے. وہ مجھے خود باتیں بتاتے تھے جب مرزئی کے خلاف تحریک چلی ہم پیر صاحب کے ساتھ ساتھ چلا کرتے. کچھ نہ کچھ فیض تو باہر سے بھی آیا ہے جو آپ سن رہے ہیں ان سے بھی باتیں سنی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مسلمان نمازی ہو پرہیزی ہو یا گناہگار ہو لیکن مصطفیٰ سے پیار سبھی کو ہوتا ہے. آخری واقعہ بہت بڑے شاعر گزرے اختر شیرانی بہت بڑے شاعر گزرے علامہ اقبال کے ہم اصل بیٹا صاحب وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اختر شیرانی شراب اتنی زیادہ پیتا تھا اس کے بارے میں آتا کہ شراب کے پورے ڈرم پیتا شراب کے نشے میں دھت تھا. اب شاعر آپ کو پتا ہے زیادہ تر جو ہے وہ کچھ دہری قسم کے ہوتے ہیں کچھ جناب دین سے لادین ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں. تو وہ مجلس شاعروں کی بیٹھی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں اختر شیرانی صاحب یہ دسو نیوٹن کتنا نہ بندہ سی نیوٹن وہ تو بے وقوف سی وہ کہنا سائنسدان سی وہ نہ چنگا سائنسدان تے میں شراب کے نشے میں دھت جو منہ میں آ رہا ہو. کہا اچھا اختر صاحب یہ دسو آئنسٹائن کتنا سائنسدان سی وہ تو پاگل دا پتر چور سی سارے دن انہوں نے چوری کیتے سی. اب ان شاعروں میں ایک مرزائی بھی بیٹھا حضور کے امتیوں غلاموں او نیکوکارو تہجد گزارو گناہگارو سن لو. مرزائی تھا اس نے کہا لوہا گرم میں سٹ لگاؤں بات بن جائے گی. اتنی بات نہیں کہنے لگا اختر صاحب محمد رسول اللہ کے بارے کی کیا محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اتنا سننا تھا. اختر شیرانی کے جسم پر ایک جھجری آئی لرزہ طاری ہوا رونے لگا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے شراب کی بوتل اٹھائی اٹھا کے اس بدبخت کے منہ پر ماری اور رو کے کہنے لگا میں گناہگار ضرور ہوں محمد مصطفیٰ کا غدار نہیں. میں گناہگار ضرور ہوں محمد مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوں. ارے ظالم جینے کا ایک ہی سہارا ہے وہ بھی اختر سے چھیننا چاہتا. شراب کی بوتل رونے لگے مجلس چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ حمدہ کثیرہ. اتنی بات سنی وہ شاعر علامہ اقبال کے پاس آ گئے قلندر لاہوری کے پاس شکایت لے کر. اسے پتا نہیں شکایت لا کس کی رہا ہے جس کے پاس لا رہا ہے وہ پہلے ہی فنا پہ رسول. علامہ صاحب دیکھیں کتنا برا ہوا مان کے کیا ہوا. اختر صاحب بیٹھے تھے شباب و کباب کی محفل چل رہی تھی. کسی نے نیوٹن کا پوچھا کسی نے آئنسٹائن کا پوچھا. میں نے بھی پوچھ دیا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے. علامہ اقبال نے سنا رو پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رو کے کہنے لگے ظالم تو نے بھی تو اس کے ایمان کے مرکز پر چوٹ ماری ہے وہ تیرے منہ پہ بوتل نہ مارتا تو اور کیا. تو شکر کر کہ تجھے اس نے جان سے نہیں مارا. عشق کی کہ جس نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمین آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. اور بریلی کے تاجدار نے کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود دورے ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. بیاں گرچہ کوئی شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ دنیا عارضی ہے مرنے کے بعد پہلی شام جب آنکھ کھلنی ہے جو چہرہ سامنے ہونا ہے جمال مصطفیٰ. تمہیں نہ کہنا پڑے کہ ھذا محمد رسول اللہ بلکہ حضور خود پڑھ کے کہے کہ میرا وہ غلام ہے جو ہفتے میں 2 دن نہیں سارا ہی میری ختم نبوت پہ پہرا دیتا تھا. اللہ سے دعا اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.